طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب چاند دیکھتے تو یہ کہتے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہم اہلہ علینا، اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند، بالامن والایمان، برکت اور ایمان، والسلامت والاسلام، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، ربی وربک اللہ، اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ دین قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اس کو داڑھوں سے پکڑ لو گے۔ انسان کی سب سے بڑی مضبوطی جو ہے داڑھوں سے ہوتی ہے۔ وہ خبیث تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، کوئی انڈے میں سے تمیز نکال رہا ہے، کوئی تیرے گھر سے تمیز نکال رہا ہے، کوئی تیری چادر ماپتا ہے، کبھی کہتا ہے چھوٹا ہے، کبھی کہتا ہے یہ حرامزادے جھوٹے ہیں۔ یہ سب شبدے بازی ہے، یہ سب ہاتھ کی صفائی ہے۔ جاؤ جا کر دیکھو، آج تو سوشل میڈیا پر جا کر دیکھو کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ دو بندے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے سب کے سامنے، وہ ٹانگیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ دھر چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ جوڑتا ہے میں یا اللہ نے کہتے پاکستان نہ بھیجی، نہیں تو سارے یہ چکنا شروع کر کے لو جی یہ ولی اللہ آ گیا۔ دجال کے پاس تو پھر وہی ہے نا، اور یہ چھوٹے دجالی فتنے، اس پر میرا ایمان آ گیا نعوذ باللہ۔ ایک بدبخت آتا ہے آ کر تیرے گھر لیا بچے نمک لیا، وہ بیچارہ اپنے گھر سے نمک لاتا ہے، اس کے تھیلی پہ ڈالتا ہے، ایسے کر ہاتھ اس کی مٹھی میں چینی ڈال دیتا ہے، وہ بڑا پہنچے آئی ولی۔ ایسا ہی ہے نا، بیٹھے ہو تیرے یار کوئی تیرے مسئلہ ہے، جھولی میں ایسے تالا نکلا ہے، یہ سب حرام زادے آپ کو فراڈ کرتے ہیں، اتنی داڑیاں رکھی، اتنی منصوبہ بیٹھے ہیں، یہ حرام دو بھی جو مجبوروں کو اس طرح دھوکہ دیتا ہے، اس سے بڑا حرام زادہ کوئی نہیں۔ ایک بیمار ہے بیچارہ، ایک مسکین ہے، آیا تو میرے پاس، جھوٹے پر کیا ہے لعنت۔ کون کرتا ہے لعنت؟ جب اللہ لعنت کرتا ہے تو پھر ساری مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے، اللہ کے اس پر چھپکلیاں اور لال بیگ بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو جب مریضوں کے ساتھ دھوکے بازی شروع کرو، یہ شعبہ ہے، اس کی ٹوپی تارو جی، جھاڑی بیچ میں سے طویل نکل آئے، ان بدبختوں کے انگوٹھے دیکھا کرو، ان کی پاکٹیں دیکھا کرو، انہوں نے انگوٹھے کے اوپر انگوٹھا چڑھایا ہوتا ہے سکن کلر کا، اس کے اندر چینی ڈالی ہوتی ہے یا نمک ڈالا ہوتا ہے، یا اس کے اندر 2-3 تویز ڈالے ہوتے ہیں، دھاگا ڈالا ہوتا ہے، ہاں جی، وہ ایسے کرتا ہو بھائی لے آؤ جی، لو جی، اب وہ انگوٹھا اس کے اندر آ گیا، ہاں جی، اب دھاگا، تویز، یہ رومال، یہ پر بکری کا، یہ فلاں، یہ بکری کے بال، پاگل ہو جاتا ہے۔ پھر اسے کر کے وہ خالی ہو جاتا ہے، پھر ایسے کر کے انگوٹھے میں، پھر انگوٹھے میں انگوٹھا چڑھ گیا، تیرا ایمان اس پہ آ گیا ہے کہ بڑا پہنچا ہو یار، انہیں تو میرا تویز، وہ شیطان جو حرام زادہ تجھے تنگ کر رہا ہے، جس نے پکڑا ہوا تجھے یا تیری بیٹی کو، وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو مجھ سے بڑا حرامی ہے، وہ تھوڑے دنوں کے لیے اس کو تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تمہارے گھر میں جو آوازیں آتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، تاکہ اس کا یقین اس بدبخت پر آ جائے، اس اللہ سے ہٹ جائے جو سب شر کو روکنے والا وہ اللہ ہے۔ اس معمولی سے عمل سے تیرا ایمان ختم۔ اس لیے میرے بھائی، کسی کو آگ پہ چلتا دیکھو، آگ کو کھاتا دیکھو، ہوا میں اڑتا دیکھو، پانی پہ چلتا دیکھو، وہ شیطان ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ نہیں مانیں گے، انشاءاللہ نہیں مانیں گے۔ ولی جو ہے، ولی کی پہچان اللہ نے بتائی، قرآن میں اللہ نے بتائی کہ میرے ولی کیا ہوتے ہیں۔ جو میرے ولی ہوتے ہیں، میں ان کو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے آتا ہوں، اور جو شیطان کے ولی ہوتے ہیں، میں ان کو روشنیوں سے لے کر اندھیروں میں لے جاتا ہوں، یہ اللہ کہتا ہے۔ کیوں؟ ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت میرے پاس ہے، تیرے پاس ہے، میں جسے چاہوں ہدایت دوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جو تو نے ہدایت والوں کو دی، وعافنا فیمن عافیت، ایسی صحت عطا فرما، کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے۔ مانگ کون رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعافنی فیمن عافیت، اے اللہ ایسی صحت عطا فرما جو تو نے صحت والی، وتولینا فیمن تولیت، مجھے ایسا دوست بنا جیسا تم نے پہلوں کو دوست بنایا، وقنا شر ما قضیت وبارک لنا فیما آتیت، اے اللہ تو نے مجھے عطا کی، اس میں اور برکت عطا فرما۔ یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔
अल्लाह वकीना शर्र मा कज़ैत, अल्लाह जो शर तूने लिखा है मुझे उससे बचा। आमीन आमीन क्योंकि शर पैदा किसने किया? अल्लाह ने किया। शैतान को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। तो हम क्या कहते हैं सुबह उठकर, जब 3 बार हुक्म है ना कि कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कह दे तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं उस फलक के रब की पनाह में आया। कौन है फलक का रब? कौन फाड़ता है अंधेरों को? अल्लाह। रोशनी कौन निकालता है अंधेरों से? अल्लाह। मिन शर्रे मा खलक, उस रब के शर, उस शर से जो उसने पैदा किया। मिन शर्रे गासिकिन इज़ा वक़ब, जो अंधेरों की शर है, मैं उससे पनाह में आया। मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति, अब गौर करना, मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, मैं अल्लाह की पनाह में आया उन मुफ्तियों के शर से, उन मौलवियों के शर से, उन औरतों जो जादू कर रही हैं, फूके मार के गिरे लगाती। ये जी मुफ्ती था, हमने धागा दिया गिरे लगा कर गले में डाल दो। मुझे अल्लाह कह रहा है कि इनके मेरी पनाह में आ जाओ, जो फूके मार के, कोई अगर कुरान पढ़ के भी फूक मारे तो वो भी जादू में कन्वर्ट हो जाता है। अल्लाह कहता है मेरी, ये कुरान है ना यार, मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, जो फूके मार के गिरे लगाती। मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, नबी ने फरमाया 3 बार, 2 सुबह शाम 3 बार इसको पढ़ लो, सारा दिन हर शर से महफूज है। इंशाअल्लाह। हासिद की नजर से, शर से, शैतान इंसान भी होते हैं, जिन भी होते हैं, अल्लाह तुम्हें महफूज करेगा। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बिस्तर पर जाने के बाद इन 3 सूरतों को दम करके अपने ऊपर पढ़ के बगैर नहीं सोते थे। हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलास फलक नास पढ़ते, जाओ आज से अब भी करो, बच्चों को भी कहो, कोई चीज तुम्हारे ऊपर असर कर जाए पकड़ लो आके। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आपका जाती अमल है। आप एक बार इखलास पढ़ते, फलक पढ़ते, नास पढ़ते करके अपने पूरे जिस्म पे हाथ फेरते, फिर दूसरी बार पढ़ते इखलास फलक नास, फिर फेरते, ये अपना हसार बनाते हैं। फिर तीसरी बार फरमाते आप इस तरह। जब ये सूरतें उतरी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन को जो दम करते, फिर इन्हीं 2 सूरतें करते, तुम्हें इन चीज़ों से हटा दिया गया, तुम्हें तवीज़ों पर लगा दिया गया, अपने बनाए हुए विर्द तुम्हें दे दिए गए। अपना बनाया हुआ नोट भी कभी असल हुआ है? मेड इन मोहम्मद की स्टैंप लगी होगी तो वो चलेगा। जन्नत के 8 दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से खुलेंगे, ये याद रखना। उनके अलावा कोई जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलवा सकता। उनके तरीके पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला अपना फजल फरमाएगा। और कुरान और हदीस को समझो, उसको समझ के पढ़ो। देखो फिर तुमने तो कुरान की इतनी बेदबी की है कि कुरान इसलिए नहीं आया था कि मर जाए मुर्दा तो उसके पाँव पर भी कुरान डाल दो, उसकी कब्र पर भी लिखवा दो, फिर जाकर देखो कब्रों का क्या हाल हुआ होगा। चादरें डली हुई, ऊपर बकरियों ने मेंगनियाँ की हुई, पेशाब किए हुए, फलक नास की चादर, आयतुल कुर्सी की चादर। मुझे किसी ने किसी खबीस का, अपने किसी पीर की फोटो भेजी, उस खबीस ने उस चादर की धोती बनाकर लेटा हुआ। यार किधर हो, तुम्हारे दिमाग किधर चले गए? ओए इनको मुफ्तियों को रोको, इनको नजर नहीं आता कुरान की बेदबी है? जाकर कब्रों पे देखो, ऊपर क्या चीलों ने मुतरा हुआ है, कौवों के बिट्ठे पड़ी हुई हैं कुरान के ऊपर। मुर्दा मर गया, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, तुमने चादर दे दी। मक्के से ऐसी चादरें कहाँ मिलती हैं? वो तो जान निकाल दें ऐसी चादरें। या रब्बिल आलमीन हमारे दिलों को नफाक से पाक कर दे। ए अल्लाह हमारी जुबानों को झूठ से पाक कर दे। ए अल्लाह हमारे अमल को रिया से पाक कर दे। ए अल्लाह हमारी आंखों को खयानत से पाक कर दे। तू तो इतना बरीक बीन है, तू इतना तो अलीम व खबीर है कि तू तो मेरी आंखों की खयानत को भी जानता है कि मैं किस आंख से किसी की बेटी को देख रहा हूँ, किसके माल को देख रहा हूँ, किसके घर को, किसकी गाड़ी को देख रहा हूँ। अल्लाह मुझे आप सबको वुसअत क़ल्ब अता फरमाए। अल्लाह हमें दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए। वल्लाही अल्लाह ताला की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब अल्लाह किसी से भलाई का इरादा फरमाते हैं तो अल्लाह उसको दीन इस्लाम की समझ अता फरमाते हैं। पहले दुआ में हाथ उठाने से पहले मांगा करो, अल्लाह दीन इस्लाम की समझ। वल्लाही जिसको दीन की समझ आ गई उसकी दुनिया भी और आखिरत भी समझ जाएगी। मेरे भाई सदाम ने यहाँ नहीं रहना। वल्लाही आज हैं कल नहीं है, आज किसी का पड़ा है कल कोई मेरा पड़ेगा। कोई ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगा यार, कोई कहेगा बड़ा एनजीसी तो कोई कहेगा बड़ा एनजीसी, यही है ना। लेकिन साथ क्या जाएगा? 3 चीज़ें साथ जाती हैं।
ایک قبر میں رہ جاتی ہے، دو واپس آ جاتی ہیں، اولاد اور مال اور عمل۔ میں اس چیز کے لیے اس گھر کی پرواہ کر لوں جس گھر میں نے سدا رہنا ہے، وہ ہے قبر۔ واللہ قبر کا اندھیرا، اللہ اکبر کبیرہ، قبر کی عظمت، قبر پہلی سیڑھی ہے، جو یہاں سے نکل گیا یہ پہلا پرچہ ہے، جو اس سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر، تشہد کے اندر یہ دعا لازم مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا قبر کے عذاب سے، اللہ دوزخ کی عذاب سے میں تیری پناہ میں آیا، اللہ مسیح الدجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آیا۔ آج تو ہم شعبدہ دیکھ کر اپنا ایمان دے بیٹھتے ہیں جھوٹے پیروں کو، کہ کوئی تھوڑا سا کرتب دکھاتا ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا ولی ہے۔ تو دجال تو آئے گا کہہ سالی میں آئے گا، جب ہر طرف کہت ہوگا، وہ آ کر منہ سے بولے گا بارش ہو جائے، فصل اگ جائے، اس وقت کیا بنے گا ہمارا؟ اس وقت کیا بنے گا؟ یہاں تو ہم چٹکی مارتا ہے، وہ یہاں نمک رکھا اور چینی بنا دی، یہ تو سب بغیرتی ہے، شعبہ وادی ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ تیرے گھر میں آیا جھوٹ موٹی کا خبیث اپنے پاس سے سب کچھ کرتا ہے، تیرے دماغ میں ڈالتا ہے دیکھو میں نے تمہارے گھر سے تویز نکال دی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے۔ جو بے کسوں کو، جو بیچارے مصیبت زدہ ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اس سے بڑا حرام زادہ کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ایک پہلے جنات سے مرے ہوئے ہیں، وہ جا کر تیرے گھر سے تویز نکال دوں، کیلیں ٹھوک دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، ہے جی، یہ دھوکہ دے رہا ہے اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں وہ بھی آتا ہے، پھر وہ بیچارہ تو وہ تو بیچارہ مرا، وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکا کا سہارا۔ شوبدوں پر اپنا ایمان مت لاؤ، یہ شیطان، یہ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، یہ شعبدے بازی، یہ جادوگری۔ وہ جادوگری بھی کرے گا نا، یہاں ہوگا امریکہ میں بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنے سے پناہ نہ مانگی ہو۔ آپ پناہ مانگتے ہیں، یہ دجالی فتنے ہیں۔ کوئی اٹھ کر نبی کا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے نا، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ آج جادوگروں کو تم ولی اللہ مانتے ہو، جو تمہارے سامنے جادوگری دکھاتے ہیں، تم کہتے ہو یار کمال ہے جی، میں اس کو گیا مینو دیکھ دے سار میرا سارا کچھ دس دیتا۔ ایسا ہے نا، ہے نا؟ بالکل۔ اللہ کی قسم یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے، یہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ نبی پر تو وہی آئے تو نبی کو پتہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو تمہارے جن سے پوچھ رہا ہے، جو تمہارے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے، پیدائش کے وقت جو تمہارے ساتھ تھا، یہ تمہاری ہسٹری جانتا ہے۔ وہ اپنے شیطان کے ذریعے اس شیطان سے بات کر کے تیری ساری ماضی کو جانتا ہے۔ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے فلاں وقت یہ کیا، تمہاری پاکٹ میں یہ ہے، جو تو جانتا ہے وہ جانے گا۔ حضرت عمر اس طرح آزماتے تھے نا۔ آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں ایسے آدمیوں کو زیر کرنے کا، جرت پیدا کرو۔ حضرت عمر سامنے ایک لے کر آئے نا کسی کاہن کو، یہ کاہن بولتے ہیں ان کو، بولا جی اے عمر بڑا زبردست یہ بندہ ہے، یہ بندے کی دل کی باتیں بتا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اس کو، پیچھے ہاتھ کیا، کنکریاں اٹھائیں گن کر۔ اب عمر جانتے ہیں نا کہ یہ کنکریاں میں اٹھا رہا ہوں، پھر گنا بھی انہوں نے۔ اب مجلس میں بولتے ہیں بتاؤ بھائی میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ فارمولہ سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، سب کو سیکھ جاؤ۔ ایسے لوگوں کو ذلیل مجلس میں کر سکتے ہو تم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے مٹھی کی، اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا ہے اس کے اندر؟ کہنے لگا اس میں کنکریاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ جتنی تھی وہ بتایا 100%، یہ اتنی ہیں، گنا تو اتنی تھی۔ ٹھیک، بتاؤ یہاں ایمان کی حالت کیا رہتی ہے؟ ڈولتا ہے نا بندہ۔ پھر پیچھے مٹھی لے کر جاتے ہیں، پھر کنکریاں اٹھاتے ہیں لیکن گنتے نہیں۔ پھر بتاؤ اس میں کیا ہے؟ تو کہتا ہے کنکریاں۔ کتنی ہیں؟ کہتا نہیں بتا سکتا۔ یہ ہے فارمولہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہے۔ ایک تھا وہ آپ کے دور میں، صاف ابن سیاد اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ صاف ابن سیاد۔ وہ یہ کہن تھا، اس کو کہن بولتے ہیں، جادوگر بولتے ہیں، جو شیاطین کے ذریعے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تم ان کو ولی مان لیتے۔ وہ کہتے آپ سے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ آپ دعوت دینے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے تم کیا ہو جو میں ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں؟ کہتا میں تو وہ دیکھتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہے، میں تو سمندر پر تختے کو دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سمندر پر تو تختہ جو ہے شیطان کا ہے،
مطلب میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں. یہ نبی سے چیلنج کر رہا ہے, نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں سورہ دخان کی کچھ آیتیں تلاوت فرماتے ہیں. اب قرآن تو نئی چیز تھی اس کے لیے نا. کہتا جو تو نے پڑھا ہے مجھے سمجھ تو نہیں آئی, مگر دکھ تو نے کہا ہے نا. اور وہ دخان کا لفظ تو اس نے اچکا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا بولا؟ تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے. تو میں اس کو یہاں کہتا ہوں تو بڑا پہنچا ہے. یہی ہے نا. جاؤ جا کر انڈیا میں دیکھو, ہانگ کانگ میں دیکھو, دوسرے ملکوں میں جا کر دیکھو, ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں تم تصور نہیں کر سکتے ہو. وہ جو امریکن ہے وہ جو ہوا میں اڑتا ہے, اسٹیو جان, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, وہ باہر باغیچوں کے اندر مرد کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے, عورت کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. کرتا نہیں کرتا؟ دیکھتے ہو نا, سب کے سامنے کرتا ہے نا. یا اللہ کے دین پاکستان نکل رہا ہے سارے یہ ماننا شروع ہو جائیں گے کہ یہی رب ہے. یہ ہے دجالی فتنے. اللہ سے پناہ مانگا کرو. اور میں تمہیں فتنوں سے بچنے کا ایک فارمولہ نبی کا بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کیا, سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کیا, اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. تو بتاؤ وہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے, تو باقی فتنے آپ کے قریب آئیں گے اس کے پڑھنے سے. یاد کرو, ایک آیت روز کی یاد کرو, لکھ کے جیب میں ڈال لو. قرآن ہے تمہاری موبائل کے اندر, اس میں اس کی نشانی لگا لو, کھول کے پڑھ لو. صبح شام 10 آیاتوں کو پڑھو, اللہ تجھے ان فتنوں سے تم سب کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے دکھاتا ہے, اللہ اسے راہ دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہماری کمیاں بتائیاں معاف فرما کے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اللہ سے دعا مانگا کرو, یہ دعائیں ہیں والدین کے لیے مانگا کرو. دعا ہی تو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور تم پیسے دے دے کے دعائیں کرواتے ہو, کدے پیسے دے کے بھی دعائیں قبول. دعا تو ہوتی اندر سے تڑپ سے. کسی کو دیکھو تڑپتا ہوا, تیرا باپ کچھ بھی نہیں لگتا, پھر بھی کہہ دو یا اللہ تکلیف دور کر دے. پھر دیکھو تجھ پر اللہ کا فضل کتنا ہوتا ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دعا ہی کر دو. ہم نے تو اپنی بھی مانگنی چھوڑ دی, اپنے لیے بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں. فلاں کو جاساں ایتھے اس دا نوٹ واڑ ساں ٹپٹ دے تلے تے سرکار وہ بھی دعا انج کردا ہے, انج کردا ہے تاکہ جو تو آوے جھولی چ آوے, میری اس نہ کچھ جاوے. ایسے ہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح دعا کرتے ہیں. دعا زندوں کو کہہ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے دعا کرا کرو, لیکن خود بھی تو کرو نا یار. تیرا بھی تو رب ہے نا, تیری بھی رگے یاد کے قریب ہے نا. جی اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے کوئی نیک عمل اللہ کے لیے کر کے اس کو وسیلہ بنایا کرو نا. کہ اللہ یہ میں نے اس غریب کی مدد کی ہے خالص تیری خاطر, اس بیوہ کے گھر میں میں نے توڑا دیا ہے آٹے, اس لیے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ اس کو قبول کر, پہلے التجا کرنی ہے, پہلے منت کرنی ہے اللہ, پھر اللہ میری اس نیکی کو قبول کر. اگر تو نے اس کو قبول کر لیا تو اللہ میرے بچے کو شفا دے دے, اللہ میرے گھر پہ رحم کر دے. یہ ہے اللہ کو منانے کے طریقے. یہ نہیں کہ مزار تے جا کے تمال پاؤ تے بابا قوالی چ کہندا جڑا تمال نہ پاوے اور ایمان ہو انج, نعوذ باللہ. ہے نا ایسی قوالیاں بنی, استغفر اللہ. یہ اسلام ہے. اللہ مجھے آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.